تصور کیجئے ایک ایسی چیز کا جو آپ کے اندر ہے مگر دکھائی نہیں دیتی، ایک ایسی طاقت جو اس جسم کو حرکت تو دیتی ہے مگر اس کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی۔ زمانہ بیت گیا، سائنس نے ستاروں کو چھو لیا، سمندر کی گہرائیوں کو ناپ لیا، ڈی این اے کا راز کھول دیا، مگر آج بھی ہر سائنٹسٹ اور ہر فلسفی ایک ہی سوال پر آ کر رک جاتا ہے کہ آخر روح کیا ہے؟ کیا یہ صرف نیورونز کا ایک جال ہے یا یہ خدا کا وہ نور ہے جو موت کے بعد بھی زندہ رہتا ہے؟ لہٰذا آج ہم نکلنے والے ہیں ایک ایسے سفر پر جہاں اسلام کی روشنی اور سائنس کی دنیا آ کر ملتی ہے، ایک ایسا سفر جو آپ کی سوچ بدل دے گا۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں دیکھا کہ آج کا ہمارا موضوع کوئی عام موضوع نہیں ہے، بلکہ آج ہم بات کریں گے اس راز پر جس نے انسانیت کو صدیوں سے حیرت میں ڈالا ہوا ہے، the soul یعنی کہ روح۔ اسلام میں روح کی حقیقت کیا ہے؟ لہٰذا جب مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ العصر کی آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا، اور یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ لہٰذا اس آیت نے یہ واضح کر دیا کہ روح ایک امر ربی ہے، یعنی یہ اللہ کا ایک خاص حکم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتے کہ روح کی تخلیق جسم سے ہزاروں سال پہلے ہوئی تھی۔ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے the world of soul یعنی عالم ارواح میں تمام روحیں ایک ساتھ پیدا کی گئی تھی۔ وہاں اللہ نے سب سے ایک سوال کیا تھا، الستو بربکم یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا جاتا ہے کہ تمام روحوں نے بآواز ہو کر کہا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ روح جسم میں کب داخل ہوتی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو ماڈرن سائنس اور اسلام یہاں ایک پوائنٹ پر ملتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ تقریباً 4 مہینے یعنی کہ 120 دن بعد ماں کے پیٹ میں موجود ایمبریو میں حرکت پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ 120 دن بعد فرشتہ آتا ہے اور اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ روح اور جسم کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے الیکٹریسٹی اور بلب کا۔ اگر بجلی نہ ہو تو بلب صرف کانچ کا خالی ٹکڑا ہے، لہٰذا روح جسم کے ہر حصے میں موجود ہوتی ہے، مگر اس کا مرکز اکثر ہارٹ یا دماغ کو مانا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے روح کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت بات کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ روح ایک بادشاہ کی طرح ہے اور جسم اس کی سلطنت ہے، اگر بادشاہ نکل جائے تو سلطنت بیکار ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اب آتے ہیں سائنس کی طرف۔ کیا سائنس نے کبھی روح کے تولنے کی کوشش کی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ 1907 میں ڈاکٹر جانسن میک ڈوگل نے ایک مشہور تجربہ کیا تھا جسے 21 گرامز ایکسپیریمنٹ کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے مرنے والے مریضوں کا وزن کیا اور دعویٰ کیا کہ موت کے ٹھیک بعد انسانی جسم کا وزن 21 گرامز کم ہو جاتا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ روح کا وزن ہے۔ حالانکہ ماڈرن سائنس اسے پوری طرح تسلیم نہیں کرتی، مگر وہ یہ ضرور مانتی ہے کہ جسم میں ایک ایسی بائیو الیکٹرک انرجی ہے جو موت کے وقت غائب ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ انرجی کہاں جاتی ہے؟ سائنس کے پاس اس کا کوئی ٹھوس جواب نہیں ہے، کیونکہ انرجی can neither be created nor destroyed یعنی کہ توانائی نہ تو پیدا کی جا سکتی ہے اور نہ ہی تباہ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ روح ہمیشہ اپنے گھر یعنی اللہ کی طرف جانے کے لیے بے چین رہتی ہے، جیسے کہ کوئی پرندہ پنجرے سے نکلنے کے لیے۔
اگر دیکھا جائے تو روح کی حقیقت یہ ہے کہ یہ کبھی فانی نہیں ہوتی، جسم مٹی میں مل جاتا ہے مگر انسان کی روح ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اگر دیکھا جائے تو روح کی طاقت اور اس کی پرواز کا سب سے بڑا ثبوت سفر معراج ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقامات کی حدوں کو پار کیا تو وہ جسم اطہر کے ساتھ گئے تھے، مگر وہاں انہوں نے جن ہستیوں سے ملاقات کی وہ روحیں تھی، لہٰذا بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی روحیں جمع تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک صدیوں پہلے دنیا سے رخصت ہونے والے نبی وہاں موجود تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موت روح کا خاتمہ نہیں بلکہ جسم کا لباس بدلنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جنت میں نیکیوں کی وجہ سے روحیں پرندوں کی صورت میں چہچہا رہی ہیں اور دوزخ میں برے اعمال کی وجہ سے روحیں تکلیف میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ فیلنگ یعنی احساس جسم کو نہیں بلکہ روح کو ہوتا ہے، لہٰذا جسم تو صرف ایک ذریعہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سائنس آج وہاں پہنچ گئی ہے جہاں وہ کانشیسنس یعنی شعور کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا کے دو بڑے سائنٹسٹ روگر پینروز نوبل پرائز ونر اور ڈاکٹر اسٹورٹ ہیمروف نے ایک حیرت انگیز تھیوری پیش کی ہے جسے آرچر کہتے ہیں۔ لہٰذا ان کا کہنا ہے کہ ہمارے دماغ کے سیلز کے اندر چھوٹے چھوٹے مائکرو ٹیوبیولز ہوتے ہیں جو کہ کوانٹم لیول پر کام کرتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو یہ کوانٹم انفارمیشن جسے ہم روح کہہ سکتے ہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہ یونیورس یعنی کائنات میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ سائنس کی زبان میں وہی بات ہے جو اسلام نے 1400 سال پہلے کہی تھی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایک اور بات جو آپ کو حیرت میں ڈال دے گی، اسلام کے مطابق روح کی تخلیق نور اور لطافت سے ہوئی ہے، یہ کوئی مٹی کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو جسم کو تو مزہ آتا ہے مگر روح بے چین ہو جاتی ہے، اور جب انسان عبادت کرتا ہے تو جسم تھکتا ہے مگر روح کو سکون ملتا ہے۔